ہے، الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی اور شخص ہو، اپوزیشن ہو، وہ پہلے سمجھیں کہ یہ نظام ہے کیا اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے انتخابات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ سمجھ کے بغیر تنقید کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ہمیں جو ہے وہ objection آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت چاہیے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، اور آپ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو کریں۔ اور بہترین طریقہ یہی ہوگا میری نظر میں، وہ یہ ہوگا کہ دیکھیے آپ نے اس سے پہلے اپنی 27 شرائط ای وی ایم کے متعلق دی تھی، انہی جو شرائط ہیں انہی کے مطابق آپ اپنا ٹینڈر کریں، اور وہ دنیا میں جو مینوفیکچررز ہیں وہ اپنی ای وی ایمز لے کے آ جائیں گے، ان کو آپ امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اس میں کوئی بڑا کیچ تو ہے نہیں، آپ پہلے ہی آپ کی ٹیکنیکل کمیٹی اپنی جو شرائط ہے وہ تو طے کر چکی ہے، اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور یہ انشاءاللہ ایک مثبت طرف جو ہے یہ چیز جائے گی۔ ہمارا مقصد ای وی ایم لانے کا صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں ان کو فری اینڈ فیئر کر سکیں۔ اور دوسرا جو ہم اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس طریقے سے ایک مہم چلائی گئی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، میں حیران ہوں کہ یہ تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی خودکشی ہے۔ وہ 1 کروڑ آدمی جو پاکستان سے باہر ہے، اس کی فیملی تو یہیں پہ ہے نا، آپ ان تمام کے خلاف ایک مہم میں جو ہے وہ جت گئے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو یوں لگ رہا ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تمام تر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی۔ وہ پاکستانی ہیں، بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ہم ان کو بھی حقوق دینا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت تو خود نواز شریف کی فیملی ساری جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے، گو وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، برٹش نیشنل ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ حسن اور حسین نواز شریف نے تو پاکستان پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پر تو پاکستانی قانون لاگو ہی نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال حسن اور حسین کو بھی ہم یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی زندگی میں کبھی آ کے اپنے پاپا کی پارٹی کو، سابق پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہیں، ہمارے اسپیشلی پی ایم ایل این کے دوست۔ اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی والے جو ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتے، بلاول صاحب تو رہے ہی ساری عمر باہر ہیں، ابھی جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، تو ان کی جو ایک پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو مخاصمت ہے، اس کی فرینکلی کوئی توضیح مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس کے اتنے خلاف ہے۔ اور ہم بہرحال ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو تھا، ہم اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ ہی یہ دیا تھا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دیں گے، اور یہ ووٹنگ کا حق جو ہے انشاءاللہ انہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو ایک پورا ہم اس کے اوپر آگاہی مہم پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں ای وی ایم کے اوپر، اور انشاءاللہ اس سے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر آئیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ایم این ایز ہیں ہماری پارٹی کے، ان کو پرائم منسٹر صاحب کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ کا سسٹم ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ، ہر وہ کمیٹی جو اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو پروموٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی اس کو مضبوط کرنے پہ یقین رکھتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی جو ایفیکیسی ہے، جس کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ جتنا اچھا ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس سے پاکستان کے اندر شفافیت بڑھے گی۔ اور اس مقصد کے لیے ہم اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ آڈٹ کا نظام جو ہے اس میں مضبوطی لائی جائے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، سیکرٹری کیبنٹ، اور ہمارے جو چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تجاویز دیکھے گی کہ پاک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مضبوط جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آج جو قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ایک فیشن کے طور کے اوپر بہت سارے، ہمارا ایک کیمپین بن گئی ہے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں جو ایسنشلز ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں
وہ نیچے جا رہی ہیں. ایس پی آئی کی جو اس وقت کی جو سچویشن ہے، آج ہفتہ وار جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 0.48% جو ہے وہ نیچے گیا ہے. ہمارا جو اصل اس وقت جو دیکھیے ہر چیز جو ہے اس کو ہم سبسیڈائز نہیں کر سکتے، لیکن جو اس وقت اگر آپ ویٹ کی قیمت دیکھیں، آٹے کی قیمت کو اگر دیکھیں، اور اس میں وہ جو 30% کنسیشن جو انشاءاللہ جنوری سے شروع ہو رہی ہے، جو ہم راشن پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس میں 30% کی ہم رعایت دے رہے ہیں جو 31,000 سے کم آمدنی کے لوگ ہیں، اگر آپ اس کو شامل کریں گے تو آج آٹے کی قیمت ان لوگوں کو جو 2 کروڑ لوگ ہیں ان کو ایکچولی 2018 کی قیمت سے کم میں آٹا مل رہا ہے. آپ اس رعایت کو اگر آپ دیکھیں، ہمارا مسئلہ وہی آ رہا ہے ابھی بھی کہ کراچی اور حیدرآباد میں مجھے خوشی ہے کہ ہم نے جو 1-2 دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں یہاں پہ، اس کے بعد کراچی کی حکومت کا سندھ حکومت نے کچھ نہ کچھ اقدامات اس سلسلے میں کیے ہیں جس سے کراچی میں بھی قیمتوں میں کچھ استحکام آیا ہے، لیکن ابھی بھی انہیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں خصوصاً قیمتوں کا جو اس وقت معاملہ ہے اس کو بہتر کرے گی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو 20 کلو کا آٹا ہے وہ 1100 روپے کے اوپر سٹیبل ہے پورے پاکستان میں، ماں سوائے کراچی کے. اور پھر حیدرآباد میں کمی آئی ہے. کراچی میں اس وقت 1456 روپے کا مل رہا ہے اور حیدرآباد میں اس وقت 1316 روپے کا مل رہا ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں وہ 1100 روپے کا ہے. کوئٹہ میں چونکہ جاتا ہے آٹا کراچی سے، سندھ سے جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی 1400 روپے میں مل رہا ہے. لیکن باقی پورے ملک میں اس وقت چاہے وہ راولپنڈی ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، پشاور، بنوں، ان تمام جگہوں کے اوپر آٹے کی جو 20 کے جی کا آٹا ہے وہ 1100 روپے میں مل رہا ہے. اس کے بعد جو چینی ہے وہ پورے ملک میں اس وقت 90 روپے کے اوپر دستیاب ہے، ماں سوائے کراچی کے جہاں پہ 97، کراچی اور اسلام آباد کے جہاں پہ 97 روپے میں اس وقت جو ہے وہ چینی مل رہی ہے. باقی تمام جو شہر ہیں وہاں پہ اس وقت 90 روپے پہ ہے، اور امید یہی ہے کہ چینی کی قیمت میں 3-4 روپے اور کمی بھی آ سکتی ہے. اس وقت جو ہے وہ 85-86 روپے کے اوپر چلی جائے گی. اسی طریقے سے جو ویجیٹیبل گھی ہے وہ 399 روپے کا مل رہا ہے اس وقت پورے ملک میں. اور یہ جو ویجیٹیبل گھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے شامل تو اسینشل آئٹمز میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. پام آئل کی قیمت دنیا میں بڑھے گی، یہاں پہ گھی کی قیمت بڑھے گی، اس کو ہم پروڈیوس نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اسی طرح سے جو مونگ کی دال ہے اور اسی طرح سے جو چنے کی دال ہے ان میں بھی قیمتوں میں استحکام ہے اور جو ہے وہ کمی ہے. میں صرف آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ پھر دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اپنا کمپیریزن کریں گے تو ظاہر ریجنل ملکوں سے ہی کریں گے. اگر آپ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے، اور یہ ایک مضحکہ خیز قسم کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں دیکھیں جی ملکوں میں، ان ملکوں میں، اور بھائی ہم فرانس، لندن سے تو کمپیریزن نہیں کر رہے، ہم انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر رہے ہیں. اور ماں سوائے چائے کے تقریباً ہر چیز جو ہے، یعنی آٹا ہے، اس کے بعد چنے کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، اس کے بعد چینی ہے، اس کے بعد آپ کا ٹماٹر ہے، اس کے بعد آپ کی پیاز ہے، چکن فارم ہے، پھر آپ یہ ہمارا چکن ہے، پھر اس کے بعد انڈے ہیں، اس کے بعد فریش ملک ہے، اور ایون پیٹرول ہے. یہ تمام اس ریجن میں سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش سے پاکستان میں اس وقت سستے ہیں. اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. 24/7 یہاں پہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باقی دنیا میں کیا ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہو گیا. ہم دنیا سے کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں ہیں. اگر مہنگائی ہوگی دنیا میں تو مہنگائی ہوگی، اس لیے ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل پرائسز میں اپنے ریجن میں ہم جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کمپیریزن دینے کا آپ کو، کہ ذرا پتہ چلتا رہے لوگوں کو کہ دنیا میں ہم کہاں اور ریجن میں جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. پچھلے ہفتے میں ایک کافی مہنگے ہوٹل میں، تو وہاں پہ خاتون کھانا کھا رہی تھی، وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئی، وہ کہتی ہیں جی لوگوں کے پاس تو جو ہے نا وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا بی بی جہاں آپ کھانا کھا رہی ہیں یہاں پہ تو
جو ہے وہ 1500-2000 روپیہ کا جو ہے وہ آلو پیاز ہے، تو ذرا حوصلہ کرے. تو انہوں نے یہ ہمارا ایک نا نفسیات بن جاتی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. مہنگائی ہے ایک طبقے کے لیے ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا سیلریڈ طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی ہے. لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں، دنیا کی حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور اکارڈنگلی اس کے میں چل رہے ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیں گے آگے میں آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا، 400 ارب روپیہ صرف اس سال جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں اضافی آمدنی ہوئی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اپنا کمپیریزن 1947 سے شروع کر دیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو تب کیا تھی، تو تب آمدنی بھی ساتھ دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی آمدنیاں کیا تھیں. یہ جو میں کئی دفعہ جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں اور پرانے بابوں سے ملتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں یہ ٹی وی تے لگے رہنے مہنگائی ہوگی، انہوں نے 200 پیسے کے جڑے اس ویلے کی مل رہے سن. تو جب آپ کی آمدنی اور آپ اخراجات کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. منصوبہ بندی ڈویژن اور قومی ورثہ کلچر ڈویژن نے کابینہ کو ذیلی اداروں میں ایم ڈی اور سی او کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. 4 اسامیاں ان کے پاس خالی ہیں جس پر اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت جو کلچر ڈویژن ہے اس کے پاس 2 اسامیاں خالی ہیں، ان کے اوپر بھی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اسکائی ونگز کو ہوا بازی لائسنس کی اجرا کی سمری قانونی انہوں نے کچھ اس میں امینڈمنٹس کرنی تھی تو انہوں نے واپس لے